بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور خوف خدا نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ دوستو، پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کی خدمت میں شعبان شریف کی کچھ فضائل بیان کیے تھے، امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، اور میں نے دو چیزوں پر آپ کو زور دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس مہینہ مبارکہ میں توبہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اور اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں میں تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ دوسرے، کلمہ طیبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آفس میں، گاڑی میں، گھر میں، دفتر میں، ہتھ کب ول تے دل یار ول، ہاتھوں سے کام کیا جائے اور کلمہ طیبہ خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں آ جائیں اور پختگی کے ساتھ اس پر عمل کر لیا جائے تو توبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے، بڑا رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی اور اس کے سامنے توبہ کرنا، اس کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے ڈرنا، خوف خدا کرنا، دعوت تقوی دینا، لوگوں کو بھی اور خود بھی اس پر عمل کرنا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرے، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ اس کو طیب کیوں کہتے ہیں؟ طیب کے معنی ہے پاک، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو خود بھی پاک ہے اور اس کا ورد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے
کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر بڑے ایک غور اور فکر کی بات ہے۔ حضور کا یہ فرمان یہ کوئی ایسا فرمان نہیں ہے کہ چلتے پھرتے نے بول دیا ہے۔ حضور کے الفاظ مبارک کا زبر زیر پیش جو زبان اقدس سے نکل گیا وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اب ہمیں تفکر کرنا ہے، یعنی فکر کرنا ہے کہ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، یہ فرق تو حضور کی الفاظ میں نہیں ہو سکتا نا۔ حضور تو فرماتے ہیں داخل ہو گیا، تو پھر ہم کیوں داخل نہیں ہوئے؟ ہم تو 4 تسبیح صبح پڑھتے ہیں، 4 تسبیح رات کو پڑھتے ہیں، دن کو بھی چلتے پھرتے ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں۔ ہم تو جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ اگر ہم نہیں ہوئے تو کیا کوئی اور بھی نہیں ہوتا داخل؟ حضور کی امت میں ہوتے۔ حضور کے فرمان